دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک آخری سوال ہے کہ محرم الحرام کے اندر کیا میاں بیوی مجامعت کر سکتے ہیں، یعنی کہ ایک دوسرے کے قریب جا سکتے ہیں یا نہیں؟ 10 محرم الحرام تک، یہ جھاڑو والا سوال بھی اسی کے متعلق تھا کہ 10 محرم تک، یکم محرم سے 10 محرم تک کیا میاں بیوی ایک دوسرے سے ہم بستری کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیں، کوئی ممانعت نہیں ہے، بالکل بھی ممانعت نہیں ہے۔ آپ یکم محرم سے 10 محرم تک ہم بستری میاں بیوی کر سکتے ہیں، اور اس کی ہمیں منع کرنے کے لیے کوئی قرآن سے یا حدیث سے دلیل چاہیے۔ قرآن پاک نے، حدیث نے کوئی دلیل ایسی نہیں دی۔ میاں بیوی کا قریب جانا جو حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ممنوع ہے وہ روزے کی حالت میں ہے، یا بیوی کا ماہواری چل رہی ہو، حیض کا پیریڈ چل رہا ہو، اس وقت ممنوع ہے کہ آپ اس وقت قریب نہیں جا سکتے، یا اگر وہ بیمار ہے اور بیماری ایسی ہے کہ ڈاکٹروں نے منع کیا، آپ اس وقت قریب نہیں جا سکتے، صحیح ہے۔ اس کے علاوہ بیوی کا شوہر کے قریب، شوہر کا بیوی کے قریب جانا کسی صورت بھی ناجائز اور حرام نہیں ہے۔ اگر ایک میاں بیوی ان 10 دنوں کے اندر ایک دوسرے کی قرابت اختیار کرتے ہیں تو یہ ناجائز حرام نہیں ہے، اس کو گناہ نہیں کہنا چاہیے، یہ بالکل جائز ہے، بلکہ ان کا قرابت اختیار کرنا ثواب کے زمرے میں ہے۔ کہ اللہ نہ کرے وہ اپنی ان 10 دنوں کے اندر اپنی بیوی کے قریب نہ جائے، بیوی اس کو قریب نہ آنے دے، وہ کہیں خدا نہ خواستہ کہیں باہر جا کے منہ مار دے، کوئی اللہ نہ کرے وہ کہیں زنا کی طرف چلا جائے، تو زنا کی طرف جانا زیادہ بہتر ہے یا بیوی کے ساتھ قرابت اختیار کرنا زیادہ بہتر ہے؟ تو اس لیے بیوی کے ساتھ وہ قرابت داری اختیار کر سکتا ہے، زنا کی طرف اس کو نہیں کوئی ایسا کام۔ بلکہ شوہر اگر بیوی کو بلائے تو بیوی کو اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ کسی صورت انکار کرے، وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں نے نہیں کرنا، میں نے آپ کے پاس نہیں آنا۔ اس لیے عورت کو اگر شوہر بلاتا ہے تو عورت کو شوہر کے پاس جانا چاہیے، اس کی بات کو سننا چاہیے، چاہے وہ اونٹ کے اوپر ہی سوار کیوں نہ ہو، اس کو اتر کے شوہر کی حاجت پوری کرے گی، اور پوری کرنے کے بعد وہ دوبارہ اپنی سواری کرے گی۔ یہ ایک سمجھانے کے لیے آپ کو مثال دی ہے، لیکن ان چیزوں کا 10 محرم، یکم محرم سے 10 محرم تک ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ یہ کہہ دینا کہ جھاڑو نہیں دینا، مجامعت نہیں کرنی، تو آپ لوگ یہ سب کچھ کام کر سکتے ہیں۔ یہ بھی عام دنوں جیسے ہی ایک دن ہے جو چلیں گے۔ میں نے آپ کو بارہا کہا ہے کہ اگر کوئی غم کا مہینہ سب سے بڑا مہینہ ہوتا تو وہ ربیع الاول کا مہینہ ہوتا، کیونکہ ربیع الاول کے مہینے میں تمام مکاتب فکر متفق ہیں۔ تاریخ کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی آگے پیچھے اوپر نیچے کر دے گا، لیکن سب متفق ہیں کہ ربیع الاول کے مہینے کے اندر ہی پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما کر اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے تھے، تمام متفق ہیں۔ اگر غم کا کوئی مہینہ ہوتا تو وہ ربیع الاول کا مہینہ ہوتا سب سے پہلے نمبر پہ۔ ربیع الاول کے مہینے کو ہم غم کا مہینہ قرار نہیں دیتے، اس مہینے کے اندر جب ہم یہ ساری چیزوں کو جائز قرار دیتے ہیں تو پھر محرم کے اندر تو بطریق اولیٰ ساری یہ چیزیں جائز ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ حضرات اگر ہم سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں، ہمارا واٹس ایپ نمبر نیچے ہے، آپ اس واٹس ایپ نمبر کے اوپر ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کو قرآن و حدیث کے عین مطابق جواب دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔